جیسا سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی مختلف ہم خبریں سنتے ہیں، اس میں دفاعی ڈیلز ہوں یا پھر پیکٹس ہوں یا پھر 2026 کا ایک نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس میں ہوپ ہے، ایک امید ہمیں نظر آتی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو بی بی سی خبر دے رہا ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، کیا واقعی اتنی اچھی خبریں ہیں جو کہ ہم سنا سکیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصفہ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی، اور شیر افضل صاحب کو اور مظہر صاحب کو بہت سلام میری طرف سے۔ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ ملٹری ڈیلز یا ملٹری کوآپریشن تو بہت سی دنیا کے تقریباً اراؤنڈ 100 کنٹریز کے ساتھ ڈفرینٹ موقعوں پر ہوتا رہا جی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک پاسٹ میں جو سینٹرل کنٹرول کہہ لیں یا جو چیزیں کہہ لیں، وہ امریکنز یا ویسٹرن اکوپمنٹ یا ویسٹرن ٹریننگ، اس کی طرف زیادہ فوکس رہا۔ بٹ کچھ خطات اور کچھ انٹرنیشنل اپلیکیشن وار کی ایسی ہوئی جس کے اندر تمام ملکوں نے نا اپنی ایک اسٹریٹجک اٹانومی کو تھوڑا سا اپنے اندر اپنے کانٹیکسٹ میں لایا ہے۔ پھر بنگلہ دیش کی آپ نے بات کی، بنگلہ دیش کے ایک اسپیشل انوائرمنٹ ابھی کریٹ ہوئی ہے کہ وہ انڈیا سے آزادی سمجھ لے کہ ایکچوئل آزادی ابھی انہوں نے حاصل کی اور وہ اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کو، اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عربیہ آفٹر ایرانین اپلیکیشن جو امریکہ کی اور اسرائیل کی ایران کے اوپر ہوئی، سعودی عربیہ کا جو سٹرکچر ہے، آرکیٹیکچر ہے سیکیورٹی کا، وہ ویسٹ اور امریکہ کی طرف ہے، لیکن اس نے تھوڑا سا الارم بیلز کریٹ کیے۔ بٹ ہاؤ ایور 1982 سے ہمارا پروٹوکول کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ملٹری کوآپریشن چل رہا ہے اور ہمارے ابھی بھی ٹرینرز وہاں پر موجود ہیں۔ ان حالات میں جب ممالک نے، مختلف کنٹریز اسپیشلی مڈل پاورز نے اور اسمالر کنٹریز نے دیکھا کہ ان کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر ریلائنس جس کے اوپر وہ کر سکے which doesn't attach any string to the cooperation in all domains، تو وہاں پہ پاکستان پھر فگر آؤٹ ہوتا ہے۔ اور پھر جو کہتے ہیں وہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو مارکے حق میں آپ نے جب پرفارم کیا تو چائنیز اینڈ پاکستانی کولیبریٹڈ اکوپمنٹ، پاکستانی پرفارمنس اینڈ ول ٹو ڈیلیور، اور پھر ان کی کیپیسٹیز، پروفیشنلزم نے ان چیزوں کو بوسٹ کیا ہے جی۔ تو یس دیر آر ویری گڈ نیوز۔ تو ابھی جو ہم سن رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب ڈیلز ہو جاتی ہیں تو پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی مزید ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی انشاءاللہ، دیکھیں دس از ون آسپیکٹ، آف کورس ڈیفینس انڈسٹری بہت بڑی ہے، پھر فیوچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹرائزیشن آف ریجنز ہو رہی ہے۔ نیٹو کا 2% سے 5% پہ بجٹ جا رہا ہے۔ ایون کہ نیوکلرائزیشن بھی آپ دیکھیں گے فیوچر میں کہ کنٹریز ابھی تھوڑا سا بڑھنا شروع ہوں گی بیکاز آف جو ابھی ایک انوائرمنٹ ہو رہی ہے۔ تو آئی تھنک اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کانفلکٹ سامنے نظر آ رہا ہے، اور اب ایون امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ میں اینٹی وار ہوں، وارز نہیں کرنا چاہتا، بٹ جو ان کا انسٹرومنٹ آف ملٹری ہے ٹو اچیو، وہ اس کو بھی شو کیس کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایران میں بھی کیا اور ابھی وینزویلا میں بھی کیا، اور ریجنل پاورز بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو سارے آف کورس، اور پاکستان کی طرف پھر دیکھتے ہیں، پاکستان کی سپورٹ بھی گارنٹیڈ ہوگی، پاکستان کا کوآپریشن بھی گارنٹیڈ ہوگا، اینڈ آف کورس اٹ ول بی اے بگ اکنامک بوسٹ۔ بٹ ہاؤ ایور اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی پڑیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکیورٹی بھی امپورٹنٹ ہے جس پہ زیرو ٹالرنس کی بات کی ہے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پہلو؟ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں، پاکستان کی یہ ڈیلز دیکھیں، پیکٹس دیکھیں، ایگریمنٹس دیکھیں، اور ساتھ ہی پھر آپ کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، تو کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آسمہ، میں تو فنڈامنٹلی کہتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو ہیو پیس ود ان، اچیو پیس ود آؤٹ۔ جب ہم اپنی سیکیورٹی کو انشور نہیں کریں گے، پرفارمنس کی بات ہے، انڈیا کا جو ایک امپریشن تھا کہ جی وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اینڈ واچ ڈاگ، وہ کیسے ایک 24 آورز میں، مطلب کچھ منٹوں کی جنگ میں وہ پورے کا پورا شریڈ ثابت ہوا، اینڈ پیپل ان کو پھر ابھی لینڈنگ گراؤنڈ پوری دنیا میں نہیں مل رہا، تو کابل کی سٹرپ پہ جا کے انہوں نے جہاز کو گرایا اور لینڈ کیا ہے۔ تو انٹرنلی آف کورس سیکیورٹی چیلنج ہے، وی آر ان وار، دس از ناٹ سیکیورٹی، دس از وار، دس از لٹل بیونڈ جو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم وار کی بات کرتے ہیں تو پھر جو نیشنل اپروچ ہے ان آل ڈومینز، دیٹ ہیز ٹو بی ایکسیلنٹ ایٹ پار ود آر ریسپانس۔ اور یہ تو خیر آپریشن کی باتیں یہ کر کے پھر میں آگے شیر افضل صاحب کے پاس جاؤں کہ مختلف آپریشنز میں آپ نے خود بھی حصہ لیا، جو سوات آپریشن تھا یا اس سے پہلے باجوڑ آپریشن تھا۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمیں جانا چاہیے آپریشنز کے اندر، ان کا ایک اپنا پوائنٹ ویو ہے۔ ریاست کہتی ہے کہ ہم آلریڈی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور ہماری ضرورت ہے کہ ہم کریں۔ کنفیوژن کہاں پہ ہے اور کیوں یہ رفٹ جو ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے کنفیوژن نہیں ہے، ایک تو پہلی چیز سمجھ لینی چاہیے کہ وار جو ہے جی اٹ از اے فیڈرل سبجیکٹ، میں لائن چھوٹی یہ کہہ دوں، یہ نیشنل ایشو ہے، دس از اے نیشنل وار ہوتی ہے، یہ کسی صوبے کی، کسی انڈیویجول کی، یہ کسی گروپ کی وار نہیں ہے۔ اور ہم سب سے بڑا ظلم کریں گے اگر ہم اس وار کو صرف پختون ایشو میں کنورٹ کر کے
پورے کا پورا اس کا جو وار کا ہمارے وار فائٹنگ اس کو ہم ڈسٹرب کر دیں گے. ایک تو یہ فیڈرل ایشو, بٹ وی آل نو کہ دس از بیکاز آف دا ڈومیسٹک پولیٹیکل پولرائزیشن. پولیٹیشین تو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اپنی پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے کیونکہ اس نے اپنے آبجیکٹیوز اس کے امپورٹنٹ ہیں. لیڈر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا بیکاز لیڈر ہیز ٹو لک فار ادر تھنگز آلسو نا, اس نے پھر لیڈ کرنا ہوگا. تو دس از ڈیٹریمنٹل ٹو آور پرفارمنس. یہ تھوڑا سا ڈینجرس فینومینا ہے, اس کو اتنا لائٹ نہ لیا جائے کہ اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل آبجیکٹیوز آپ بہت اچھی کمپینز چلائیں, آپ سڑکوں پہ نکلیں, جلسے جلوس جو آپ نے کرنے ہیں, لیگل بیٹل دبا کے کریں, اپنے لیڈر کے لیے کریں. اپنی فورسز آف آرڈر ہیں یہ بڑی پارٹی ہماری, ان میں جان ہونی چاہیے, لیکن اس طرف not at the cost of the war and at the cost of the lives of your people. APS کے بچوں کی ماؤں کو بٹھائیں, یہ جو بھی شہید ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کو بٹھائیں, وہاں پہ ذرا پالیسی اناؤنس کریں کہ ٹی ٹی پی کیا ہے اور کیا نہیں ہے, تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کیسے. آپ بھی, آپ کا تو علاقہ بھی اور آپ کے تو بہت بڑے حملے بھی آپ کے گاؤں میں بھی اور اس پہ ہوئے ہیں, مگر شیر افضل صاحب کیوں پاکستان تحریک انصاف کنفیوز ہے اس معاملے کے اوپر؟ وہ دہشت گردوں کی مذمت نہیں کرتی, وہ کہتے ہیں اپیزمنٹ ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, وجہ کیا ہے؟ اور یہ ڈیفیسٹ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب بہت شکریہ مدعو کرنے کا. آپ کے دونوں محترم پارٹیسپینٹس کو میری طرف سے سلام. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگر آپ کسی ایک شخص کی بولی یا زبان یا الفاظ کو پی ٹی آئی کا نیریٹو سمجھنے لگ جائیں تو پھر تو میرا خیال ہے غلط ہے. ان سے شاید ان الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہوگی جس طرح وہ ایک منسٹر صاحب نے بیان دیا. کے پی میں دہشت گردی جو ہیں 25 سال سے ہیں, ہمارے علاقے میں ہے, جنگ جاری ہے اور لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے موجودہ جو حکومت ہے, میں پورے وثوق اور دعوے سے کہتا ہوں کہ فلی آن بورڈ ہیں تمام چیزوں پہ وفاق یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور فلی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. آپ نے کبھی آج تک سنا ہے نئی حکومت آنے کے بعد کہ کسی ڈرون کی مذمت کی ہو؟ جبکہ کوئی 24-25 ڈرون ہو گئے جو کولیٹرل ڈیمیج کے ڈرونز ہیں. یہ سارے افغانیوں کو وہاں سے چلتا کر دیا ہے کے پی سے خیبر پختونخوا کو. تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے, صوبہ حکومت جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. باجوڑ میں ہے اور 2-3 اور علاقوں میں آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہے. یہ اچھی بات ہے, لیکن صرف پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ڈر سے یا عوام کو جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو دینے کے لیے جناب وہ ہر اس چیز کی مذمت کرتے ہیں جو پاکستان کو یا ریاست کو درکار ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے. اتنا خوف ہے آپ کے خیال میں سوشل میڈیا کا؟ اتنا خوف ہے کہ پارٹی کا ایک پورا جو پوسچر ہے وہی تبدیل نظر آ رہا ہے, اس کے نیریٹو کو ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ صرف دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں, دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو ایک پورٹرے ہو رہا ہے یہ پی ٹی آئی کو اسی طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے. بدقسمتی ہے جب چور اونچک کے بد کردار بد کماش قسم کے لوگ کوئی اور کماش نہ ڈھونڈ پائے اور یوٹیوبر بن جائے اور بیرون ملک بیٹھ جائے, جن میں سے رسوائے زمانہ شہباز گیل جنہوں نے خان کے موبائل فون چوری کیے. اب میں کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں نا, خان کے الفاظ ہیں کہ اس شخص نے میرا موبائل فون اس میں سافٹ ویئر لگوا کے پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کو دیا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور میرا فون ہیک ہو چکا تھا. یہ میں پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں, اور یہ ان حضرت نے کیا. خان کے دونوں موبائل چوری کیے اور فیض حمید کو حوالے کیے کاکپٹ سے, یعنی موبائل جو تھے وہ فلائٹ میں ان کو دیے گئے. انہوں نے کیا کیا, سونے کا لوٹا جو کردار پور رازداری کے اناگوریشن پہ دیا گیا, بشرا بی بی کو پہنچانے کے نام پہ اس نے خود ہی یہ تو الزامات ہیں نا شیر افضل کس طرح صاحب, الزامات ہیں؟ ظاہر ہے کہ اب ہم تصدیق تو نہیں کر سکتے. کس طرح نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ سکھ کمیونٹی کے لوگ آج بھی زندہ ہیں. وہ تقریب جو ہوئی تھی وہ لوٹا برداری کی یا جو لوٹا دیا جا رہا تھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اگر کوئی اس کو چیلنج کرتا ہے تو وہ جو سکھ برادری کے لوگ ہیں ان کی رسوم و رواج اور مذہب میں جو ہے لوٹی کی بڑی اہمیت ہے. پھر اور تو چھوڑے نا, خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو انہوں نے 5 کروڑ روپے کا جو ہے ٹیکہ لگایا, اور یہ ایک ضلع ہے ساؤتھ پنجاب میں مظفر آباد کے ساتھ لیا,
मुजफ्फरगढ़ के साथ जी। मुजफ्फरगढ़ के साथ लिया में इसने जमीन खरीदवाने के बहाने जाए ना कोई खान की बहन से पूछ ले। अब शेर अफजल 11 साहब लोग, ज़ाहिर है- एक मिनट जी, 11 लोग हमारे खान के करीब तरीन लोग जो बिजनेस कम्युनिटी से थे, जब ये गिरफ्तार हुआ सब वो 11 लोग पकड़े गए, आज तक ताइब हैं पीटीआई से। दुबई में एक हमारे खान के बड़े करीबी थे इमरान चौधरी। मगर खान साहब उनके ऊपर एतमाद भी करते हैं, कौन उन्होंने सा बहुत इत्तेमाद सारे खान ने लोगों किया है? को कहा कभी भी किसी है। साफी ने सवाल किया है उनके हवाले से? ये तो खुद सलमान अकरम राजा का सहारा लेके कहीं के एक पार्टी कमेटी में घुस जाता है। तो पॉलिटिकल कोर कमेटी का हिस्सा थे ना, वो कोर कमेटी का हिस्सा भी थे। लेकिन मैं उससे आगे इस पे बात करती हूँ कि जो नैरेटिव है, नैरेटिव जो है वो तो सबसे बड़ा मसला है ना इस वक्त के। दहशतगर्दों की मजम्मत ना करना, एक पॉलिटिकल नेक्सस की बात उस दिन आपने देखा कि वो हुई है, और उसके अंदर ये भी बात हो रही है कि हमला भी नहीं होता पाकिस्तान तहरीक जो इंसाफ भी पे। दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करता है वो हम में से नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है। यस, और हम हर उस शख्स की मजम्मत क्या करेंगे, हम में ऐसे लोगों का वजूद ही दरकार नहीं है। पाकिस्तान की सरजमीन पे क्या कश्त खून का बाजार गर्म है 24 साल से, और हम मजम्मत तक न करें। ये अगर किसी भी पार्टी का, किसी सोशल मीडिया टीम का ये नैरेटिव है तो फिर बेहतर है कि ऐसे लोग जाके हिंदुस्तान में फंस जाएं। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने तो मजम्मत की है। आज बैरिस्टर गौहर जो है और पीटीआई जो है, मैं समझता हूं कि एक मुहब्बे वतन जुमात है, ये ऐसे लोग या चंद अनासिर जो सिर्फ डॉलर कमाने के चक्कर में उन्होंने पीटीआई की शनाख्त को मस्ख किया हुआ है। और बदकिस्मती है कि किरदार जो है ना वो जब दलाल बन जाए ना तो जबान जो बोली बोलती है ना जी। वो सच की कतयन नहीं हो सकती है। ठीक।